السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان سے پہلے ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہا تھا۔ اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ لوگ سڑک پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک پولیس والا آتا ہے اور ان نمازیوں پر لات چلانے لگتا ہے۔ پھر ان نمازیوں نے کیا کیا ہوگا؟ اس پولیس والے کو چھوڑ دیا ہوگا یا اس سے سزا ملی ہوگی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک یہ خبر آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی۔ اس کے خلاف آواز بھی بلند کی جا رہی ہے اور اس پولیس والے پر کارروائی بھی ہو چکی ہے، اس کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے۔ پورا معاملہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اسی لیے آج جو ہے وہ جمعہ تھا تو لوگوں کی تعداد ذرا زیادہ تھی، تو بھیڑ جو ہے وہ باہر سڑک پر نماز پڑھنے لگی۔ تو ایک پولیس والا آتا ہے اور اس طرح سے وہ لات نمازیوں پر چلا رہا ہوتا ہے۔ لات چلانا تو ویسے ہی پولیس والے کا یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ کسی عام ناگرک پر لات اس طرح سے چلائے۔ پھر وہ شخص عبادت میں مشغول ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ اور بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ نارمل اس طرح سے لات مارنا کسی عام آدمی پر یہ پولیس والے کا ادھیکار نہیں ہے۔ پولیس اس طرح سے کسی کو بھی لات نہیں مار سکتی ہے۔ کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر کارروائی ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس موقع پر ماشاءاللہ مسلمانوں نے بڑا سمجھداری کا ثبوت دیا کہ اس پولیس والے کی ویڈیو ریکارڈ کی، اور اس موقع پر یہ ہونا بھی چاہیے۔ مان لیجیے آپ کے سامنے کوئی قانون کے خلاف کام کر رہا ہے نا، جیسے یہ پولیس والا کر رہا تھا، لات مار رہا تھا، تو ویڈیو ریکارڈ کرو، ہاتھا پائی مت کرو، بالکل جو ہے وہ غصے میں مت آؤ، اپنا آپا مت کھو، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے نا بہت نازک چل رہا ہے، الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں بولی جائیں گی جس سے معاملہ گمبھیر بنے، بہت ساری چیزیں ایسی کی جائیں گی جس سے آپ بھڑکو، اور بھڑکنے کے بعد کچھ ایسا کرو جس سے ملک کا ماحول خراب ہو۔ تو ہمیں ملک کا ماحول نہیں خراب ہونے دینا ہے۔ بہت پہلے اسد الدین اویسی صاحب نے یہ اپیل کی تھی کہ مسجدوں کے باہر کیمرے ہونا چاہیے۔ اب تک ہم مسلمانوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا ہے، حالانکہ ہر مسجد کے باہر ہائی کوالٹی کے CCTV کیمرے لگے ہونا چاہیے، تاکہ مسجد کے باہر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں وہ ریکارڈ ہو سکے۔ تو ہمیں آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ سامنے والا اگر غلط کر رہا ہے تو اس کے غلط کو ثبوت بنانے کی کوشش کرو، اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرو، اور سمجھداری کے ساتھ تھوڑا سا صبر کر لو۔ تھوڑا سا صبر کرنے کے بعد پروف اکٹھے کرو اور اس کے خلاف ایسی کارروائی کرو کہ پھر اس کو بھی نانی یاد آ جائیں اپنی۔ تو ماشاءاللہ مسلمانوں نے بڑی سمجھداری کا کام کیا، حالانکہ یہ معاملہ بہت گمبھیر بھی ہو سکتا تھا، لیکن مسلمانوں نے سمجھداری کے ساتھ، اور بڑے ادھیکاری جو ہے نا بہت نرم ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو اچھل رہے ہوتے ہیں، بڑے ادھیکاریوں سے میں بہت ملا ہوں، ماشاءاللہ بہت نرم ہوتے ہیں، ریسپیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس طرح کا ویوہار ان کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جس نے یہ حرکت کی تھی اس کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا۔ اب اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک گزارش، اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ سڑک پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تو نہیں پڑھنا چاہیے، واقعی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر سڑک پر نماز پڑھنے سے ٹریفک رک سکتا ہے، لوگوں کو دقت ہو سکتی ہے، تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن عجیب دوویدھا اور عجیب ایک سوال مائنڈ میں میرے یہ آتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا، دیکھیے کانوڑیے یاترا نکالتے ہیں، کتنے دن جو ہے ایک سائیڈ کا روڈ جام رہتا ہے، کتنی شوبھا یاترائیں ہمارے ملک میں نکلتی ہیں، کتنے جو ہے نا دھارمک لنگر لگتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے نا کتنی پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن 5 منٹ کی 10 منٹ کی جو نماز ہے، حالانکہ میں کہہ رہا ہوں سڑک پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر مسلمان پڑھ بھی لیتے ہیں 5-10 منٹ کے لیے، تو ہمارے دل اتنے چھوٹے کیوں ہو گئے ہیں ہمارے ملک کے لوگوں کے؟ کیا واقعی میں ہمارا ہردے اتنا چھوٹا تھا، یا شاید یہ نفرتی ماحول بنا کر ہمارے دلوں کو اتنا چھوٹا کر دیا گیا ہے کہ آج جو ہے نا جلدی سے کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، حالانکہ نماز میں نہ شور ہے، نہ نماز میں کسی کو تکلیف دینا ہے، نہ کچھ، خاموشی کے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو یہ سچویشن بہت بنے گی کہ مسجدیں فل ہو جائیں گی، تو اس موقع پر ہمیں جو ہے نا وہ ڈبل جماعت کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مجبوری ہے۔
मान लीजिए इतनी भीड़ हो रही है कि एक ही बार में अगर जमात, सिर्फ एक ही जमात अगर मस्जिद के अंदर हो, जैसे ये बड़े बड़े शहर होते हैं, मुंबई है, मुंबई के अंदर तो मैंने देखा कि दो दो जमातें होती हैं, क्योंकि इतना रश है और मस्जिद छोटी है। तो अगर एक ही जमात होगी तो नमाजी तो सड़क पे पहुंच जाएंगे। तो सड़क पे नमाज क्यों पढ़ो आप, उसको डबल जमात कर लो आप। जैसे दिल्ली है, नोएडा है ना, इसी तरह से फरीदाबाद है। तो ये जितने भी ऐसे शहर हैं जो आप कह सकते हैं जहाँ भीड़ भाड़ बहुत है और मस्जिदें हैं छोटी छोटी, तो वहाँ सड़क पर नमाज़ पढ़ने के बजाय आप 2 जमातें कर लो, 3 जमात कर लो, 4 जमात कर लो, क्योंकि मजबूरी में इसकी गुंजाइश है। आप देखें सऊदी अरब में, वहाँ एक जमात के बाद दूसरी जमात होती है, हर मस्जिद में नहीं। ऐसी मस्जिदें जहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाती है और मस्जिदें छोटी छोटी हैं, तो फिर गुंजाइश निकलती है मजबूरी के दर्जे में कि वहाँ 2 जमातें कर ली जाएं, बजाय इसके कि लोग सड़कों पर नमाज़ पढ़ें। और गवर्नमेंट का जो उसूल है कि भाई कोई भी मजहबी काम सड़क पर नहीं होना चाहिए, तो इस सिलसिले में ये कानून सब के लिए लागू होना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों को, तमाम हिंदुस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि कोई भी कानून है तो एक कानून एक के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है। इससे क्या होता है ना, माहौल अच्छा नहीं बनता बस। तो बहरहाल हम अपने हिंदू भाइयों को भी सलाम करते हैं। माशाल्लाह अभी बहुत इंसानियत और इंसाफ ज़िंदा है हमारे मुल्क के अंदर। इसने जो हरकत की है, पैरों से मारना, ये करना, इसकी हर एक ने निंदा की है, इसको हर एक ने ख़राब कहा है कि भाई इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। बल्कि एक आम आदमी भी अगर खड़ा हो और कोई पुलिस वाला या कोई भी इस तरह से लात मारे तो ये गलत है, ये गलत है। इंसानियत से गिरा हुआ काम है कि आप किसी को लात मार रहे हो, किसी की रेस्पेक्ट होती है। तो बहरहाल इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई और इस पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाएंगी, आपको जो है ना बस कैमरे का सही इस्तेमाल करते हुए उसको सबूत के तौर पर रखना है, ताकि ऐसी गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके, है ना। वरना क्या होगा कि आप अगर भड़क गए, अगर आप गुस्से में आ गए, अगर आपने आपा खो दिया, तो फिर क्या होगा कि बजाय उसको सज़ा होने के आप ही के ख़िलाफ़ जो है ना फिर सबूत बना लिए जाएंगे। इसलिए बहुत समझदारी से आपको समझदारी का मुजाहरा करते हुए मुल्क में अमन चैन बरकरार रखना है और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ इसी तरह से सबूत इकट्ठे करके उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने बड़े अधिकारियों के जिन्होंने इस गलत काम के ख़िलाफ़ एक्शन लिया। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दुआ करें रमज़ान के मुबारक महीने में कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन, शांति, चैन, सुकून पैदा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।